اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، شخصی حفظان صحت، پرسنل ہائیجین، لیکچر نمبر 5۔ فرسٹ چیپٹر 4 لیکچر ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا شخصی حفظان صحت۔ شخصی حفظان صحت کے ٹاپکس کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے شخصی حفظان صحت کے بارے میں اسلام کا تصور، اسلامک کنسیپٹ اباؤٹ پرسنل ہائیجین۔ اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آ جاتی ہے صفائی اور حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، ناک اور گلے کی صفائی، دانتوں کی صفائی، پاؤں کی صفائی، انگلیوں ہاتھوں کی صفائی، ناخنوں کی صفائی، بغلوں کی صفائی، جلد کی صفائی، بالوں کی صفائی۔ اب یہ جتنے سارے ٹاپکس ہیں، یہ سارے ٹاپکس کس کے انڈر آتے ہیں؟ شخصی حفظان صحت کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ ایک شخص جب ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنی صحت کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں شخصی حفظان صحت کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ اسلامی کنسیپٹ اباؤٹ پرسنل ہائیجین۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے نام بتایا ہو۔ تو جب ہم حفظان صحت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور شخصی حفظان صحت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں مکمل طور پر ہدایات فراہم کی ہیں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، دین فطرت ہے۔ دین اسلام میں اور خاص طور پر مسلمانوں کو بری باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے قرآن و احادیث کے حوالے دیے گئے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ شخصی حفظان صحت یا ایک انسان اپنی شخصیت کے کن پہلوؤں، شخصیت کے مختلف حصوں، جسم کے مختلف حصوں کی صفائی کا خیال کس طرح سے رکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی تھے، رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنے دین میں اس بات کو سمجھایا، شخصی حفظان صحت کو سمجھایا، تاکہ تمام مسلمانوں پر ہر چیز واضح ہو جائے۔ اسلام نے صحت کی حفاظت کو انسان کے لیے فرض قرار دی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کی صحت اسلام میں صحت کی حفاظت انسان کے لیے فرض ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اب یہ روحانیت کا سرچشمہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اسپرچولی بھی انسان جب تک پاکیزگی انسان کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک ایک انسان مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتا، یعنی یہ روحانیت کا سرچشمہ ہے اور آخرت کو سنوارنے کا وسیلہ ہے۔ کیا؟ شخصی حفظان صحت۔ شخصی حفظان صحت اسلام کی روح سے روحانیت کا سرچشمہ ہے اور آخرت کو سنوارنے کا وسیلہ ہے، بلکہ ہماری مادی زندگی، اب مادی زندگی کیا ہے؟ یہ جو ہم عام طور پر دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں یہی مادی زندگی ہے، اس کے لیے بھی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر اس پر ہم لوگ مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو صحت اور توانائی مکمل طور پر ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی مکمل صحت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اس ضابطہ حیات پر چلنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ اسلام کی روح سے شخصی حفظان صحت اور توانائی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کی متوازن نشو و نما بھی کرتا ہے۔ اب ہماری اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات فرد کو نہ صرف ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں بلکہ ایک شخصیت کو جامع شخصیت، ایک مکمل شخصیت بنا دیتی ہیں اور ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے علم و صحت کے اصولوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم علمان، علم الادیان والعلم الابلان۔ علم دو ہی ہیں، ایک دین کا علم اور دوسرا جسم کا علم۔ ایک مکمل شخصیت اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحت اور تندرست ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
جبکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اس کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے سورسز ہمیں کیا ہے؟ صفائی، پاکیزگی، حرکت، ورزش، نیند، آرام، متوازن و مناسب غذا اہم ترین کردار ہیں، یعنی جو مین کریکٹرز ہیں ایک صحت مند زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، وہ ہیں صفائی، پاکیزگی، حرکت۔ اب اس چیزوں پر بچے آپ غور کرتے جائیں کہ کن چیزوں پر زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک مکمل شخصیت اور ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام جو مین کریکٹرز بتائے ہوئے ہیں، فیکٹرز بتائے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صفائی، پاکیزگی، پاک ہونا، حرکت، ورزش، نیند، آرام، متوازن و مناسب غذا، اور اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم ایک مکمل صحت مند اور تندرست شخصیت اسلامی تعلیمات کے مطابق اختیار کر لیتے ہیں اور ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ اب اسلام ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کا طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں تصور کیا ہے؟ ذرا آگے چل کے پڑھیں نا کہ یہ صفائی، پاکیزگی، حرکت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلام اور طہارت اور پاکیزگی۔ میں یہ کہوں گی کہ اسلام اور طہارت و پاکیزگی بہت زیادہ اس کو بلند درجہ حاصل ہے اسلام میں، کیونکہ طہارت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند نہ کرتا ہو۔ جس قدر تمام مذاہب، جتنے مذاہب ہیں اس دنیا میں، ان تمام مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہیں اگر آپ لوگ، بینگ اے مسلم، جتنا میرا یقین ہے، مجھے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں واحد ایک اسلام ہے جس نے طہارت پر زور دیا ہے۔ کسی اور مذہب نے اس چیز پر زور نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہر شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی ہمارا آدھا ایمان تو پاک صاف رہنے سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے النظافۃ من الایمان، پاکیزگی طہارت ایمان کا جزو ہے۔ اب پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز، جسے ہم دین کا ستون کہتے ہیں، اسے ادا کرنے کے لیے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط ہی یہی ہے، شرط اول، یعنی اس نماز دین کا ستون ہے، اور اس کے بجاوری کے لیے، اسے ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ شرط ہے، لازم ہے، اگر طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا جامع ترین تصور پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت جسم کا، جگہ کا، لباس کا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام صرف جسم، جگہ اور لباس کے پاک ہونے پر زور نہیں دیتا، بلکہ مزید آگے برانچز بتاتا ہے۔ اس کا اسلام کا امتیازی نشان طہارت کا بتاتا ہے کہ طہارت کی اقسام کتنی ہیں۔ اب پہلے بات ہو رہی تھی صرف طہارت کی، پاکیزگی کی، پھر بات آ گئی کہ جی اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور کیا ہے، احادیث کا حوالہ بھی دے دیا گیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر طہارت کی قسمیں کتنی ہیں۔ جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر اس کے علاوہ اور کون سی ایسی پاکیزگیاں اختیار کرنی ہیں جن کے لیے اسلام نے زور دیا ہے کہ ان کے بغیر اسلام کی طہارت نامکمل ہے۔ اس میں وہ ہے جی طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت مکان۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی طہارت فکر کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی فکر کو بھی دھونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ نہیں،
طہارت فکر سے مراد یہ ہے کہ گندے افکار فکر کی جمع ہے، غلط سوچ، ناپاک سوچنا، شرک سوچنا، کفریہ خیالات رکھنا، ملحدانہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق سوالات ذہن میں ہونا، ایسے تمام خیالات جو کہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکر نجاست کی وجہ سے ہی مشرکوں کو قرآن مجید میں نجس قرار دے دیا ہے۔ طہارت فکر کا سمپل لفظوں میں یہ کہوں گی کہ ہر قسم کے شرعی، فسادی، کفریہ خیالات سے پاک ہونا طہارت فکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین ناپاک ہیں۔ اسلام برے افکار اور فاسد تخیلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ طہارت فکر حاصل ہو۔ اب 3 چیزیں بچے آپ لوگ نوٹ کر لیں: برے خیالات، برے افکار، غلط سوچنا، منفی سوچ، فاسد تخیلات، ایسے تخیلات جو آپ سے ایسے حرکات کروائیں جو کہ نجس ہوں۔ ان دونوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ طہارت فکر حاصل ہو۔ نمبر 2 دیکھیں، طہارت کی اقسام ہیں اسلام میں، اس میں طہارت فکر ہے پہلے نمبر پہ، طہارت اخلاق نمبر 2 پہ ہے۔ اخلاق، اب اخلاق کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت رکھنا، آپ کی عادات، وہ الفاظ جو آپ زبان سے نکالتے ہو اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان، چغل خوری، ریاکاری، خود غرضی اور ظلم، یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق کے خلاف جاتی ہیں۔ اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے، یعنی ایسی بری عادتوں کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، طہارت اخلاق کہلاتا ہے۔ جھوٹ، کوئی چھوٹی سی بات کے اوپر جھوٹ بول دینا، یہ طہارت اخلاق کے خلاف ہے۔ غیبت عام ہے، ہمارے معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دینا، چاہے وہ سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، غیبت ہے۔ تو جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان، چغل خوریاں، جو کہ میں آپ لوگوں کو عموماً کہتی ہوتی ہوں کہ ادھر کی ادھر نہیں لگائیں۔ ریاکاری کہیں گے بیٹا، دل میں منافقت رکھنا اور منہ پہ میٹھا ہونا۔ خود غرضی اور ظلم سے پاک ہونا بھی طہارت اخلاق ہے۔ تیسرا ہے جی طہارت جسم کے بارے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جسم کی صفائی کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہمارا جسم صاف ہے تو ہماری روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر طہارت جسم کو اس طرح سے ہم کوٹ کریں کہ طہارت جسم سے انسان اور حیوان کا فرق قائم ہوتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے، اس لیے عبادت کے وقت ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا ہے۔ اور اسلام میں طہارت جسم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جب تک ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا اس وقت تک عبادات تو کیا ایک انسان مسلمان کہلانے کا میرے خیال میں حقدار نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ ہے طہارت لباس۔ اب ظاہر سی بات ہے، فکر بھی آپ کے پاک ہو گئی، اخلاق پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کے جسم کو ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ تو ڈھکنے کے لیے کیا ہے؟ لباس۔ ان اللہ یحب الاوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ خدائے عز و جل کو گندا میلا بدن، الجھے ہوئے غبار آلود بال ناپسند ہیں۔ نماز کی حالت میں جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی ناپاک کپڑوں میں کسی بھی قسم کی نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو نہ تو آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں، نہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بلکہ جب باوضو ہونے کا حکم آ گیا ہے تو باوضو ہونے کے لیے ساتھ یہاں پر جب ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں طہارت لباس، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو لباس آپ کے جسم پر موجود ہے وہ بالکل پاک ہو۔
اور حلال کا کبھی کمایا ہوا، وہ حرام کے پیسوں سے کمایا ہوا جو کپڑے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب پانچواں ہے ہمارا طہارت مکان۔ تو میرا بچہ، جہاں پر ہم لوگ اپنے، اس کا ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر جس نماز کے لیے جو ایک مخصوص جگہ ہے مسجد، اس کے لیے اس کی طہارت ضروری ہے۔ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس گھر کا تمام گھر کو ہم پاک صاف رکھتے ہیں، ناپاکی اختیار نہ ہو۔ جیسے جا نماز بچھانے کے لیے اگر کسی جگہ پہ ہم جا نماز بچھائیں تو وہ ناپاک نہ ہو۔ تو اس طرح مکان کا، طہارت مکان کا سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ کا پاک ہونا جس میں انسان رہ رہا ہے، یعنی گھر کی صفائی۔ اگر گھر کی صفائی کریں گے تو ساتھ محلے کی صفائی بھی ضروری ہے۔ محلے کی صفائی کریں گے تو ہم جس جگہ پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس جگہ کا بھی پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں دفتر، کارخانہ، اسکول، کالج شامل ہیں۔ اس میں انسان کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم لوگ گھر سے محلہ، محلے سے اب ہم لوگ آگے گاؤں یا شہر۔ اب جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس جگہ کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ بعد میں کیا آ جائے گا؟ ہمارا ملک، جس ملک کے ہم باشندے ہیں، انسان جس ملک کا باشندہ ہے اس کے صفائی میں ہر ممکن تعاون کریں تمام لوگ۔ چھٹے نمبر پر پوری کائنات کو، جو تمام انسانوں کے رہنے کے لیے مکان ہے۔ اب سب سے جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا مکان کیا ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا جس میں ہم نے پاکیزگی کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنے کسی عمل سے غلیظ اور ناپاک اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، گاؤں کو، گلیوں کو، کائنات کو نہ رکھیں، اور ہر قسم کی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس اور طہارت مکان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ہر قسم کی طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اسلام اور صحت، طہارت کے بارے میں بات ہو گئی ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جی اسلام اور صحت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، امانت ہے۔ اس کی قدر کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر عقل، اخلاق، ایمان اور شعور پر بات کریں تو عقل، ایمان، اخلاق اور شعور کا دار و مدار بھی جسمانی صحت پر ہے۔ عقل اور دماغ کے نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی کہ جب تک دماغ صاف نہیں ہوگا، جسم صاف نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق پاک نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ دینی فرائض کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا وہ جسمانی صحت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت کے لیے دعا مانگو۔ اب انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خوش و خرم رہے، حشاش بشاش، چاق و چوبند، خوش اخلاق، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی گزارے، غم، رنج، حسد، فکر، جلن، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہے۔ خام خواہ کے فضول خیالات کو دماغ میں جگہ نہ دیں۔ یہ ساری اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں ہیں جو معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ اب اس کو کیا آپ لوگ انڈر لائن کر لیں، معدے کا فساد کیا ہوتا ہے؟ شر، یعنی اگر معدہ خراب ہے تو پورا انسانی صحت ہی ختم ہوگی، برباد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ اسلام اور صحت کے بارے میں ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے عقل، اخلاق اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی صحت صحیح رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حشاش بشاش، خوش و خرم رہیں اور تمام رنجیدہ اور غلیظ فاسد خیالات سے دور رہیں۔
نمبر 3 پوائنٹ ہے اسلام اور حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متحرک رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان صرف آرام میں مبتلا ہو جائے تو جسمانی، ذہنی، روحانی اور مادی لحاظ سے تنزلی کا شکار ہو جائے۔ ارشاد خداوندی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزاری۔ مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے تھے۔ تیراکی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ تیراکی سب سے بہترین ورزش ہے۔ اگر آپ فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے تمام ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو تیراکی سوئمنگ واحد ایکٹیویٹی ہے کہ جو تمام ورزشوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے تیراکی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑ سواری بھی بہت پسند تھی۔ حضرت عفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اب اسلام اور آرام۔ اسلام آرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کو پہلے بھی میں نے ڈیفائن کیا کہ الاسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے، اور اس میں فطرت کا ہر پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے یقیناً تیری جان اور تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ صبح جلدی عادت بنائیں کہ آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ سونے میں اعتدال کا خیال کریں، اتنا کم نہ سوئیں کہ جسم کی جو نیڈ ہے وہ پوری نہ ہو، اور اتنا زیادہ بھی نہ سوئیں کہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دوپہر کا کھانا کھاؤ اس کے بعد قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گہرے نیند سو جانا ہے، قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آرام فرمانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر